بھائی عورتیں برباد ہو رہی ہیں گندی موویز کی، عورتوں کے اندر عادتیں پڑ چکی ہیں۔ پچھلے بدھ کو میرے پاس ایک لیڈیز کا ایک عورت کا فون آیا اور اس نے کہا قریب کی تھی، کہا میں ملنا چاہتی ہوں۔ میں نے بدھ کے دن اس کو بلایا تو اس نے بتایا رو رو کر کہ مفتی صاحب بس میں کیا بتاؤں کہ میرے شوہر نے میری ایسی لت ڈالی، ایسی عادتیں گندی خراب عادتیں میری ڈلوائیں کہ جس سے آج تک میں باہر نہیں نکل پا رہی ہوں۔ اس نے رو کر اپنی کہانی سنائی نا، میں خود ایموشنل ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ ہم کالج کی لائف میں جب تھے تو اس ٹائم بھی یہی والا ماحول تھا کہ جو لڑکیاں تھیں وہ ہماری ساتھی، پہلے تو میں بڑی دیندار تھی، نمازی تھی، لیکن ہماری ساتھیوں نے، ہمارے جو فرینڈ سرکل کی جو لڑکیاں تھیں، گرلز تھیں، انہوں نے ہمیں وہ دکھانا شروع کی موویز، اور ہماری لت پلتے پلتے آج وہ اس کگار پہ بتا رہی تھی کہ پہنچ چکے ہیں کہ آج ہمارے اندر اپنے شوہر کے پاس جانے کا کوئی ہمیں سکون نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے کہ ہم اپنے شوہر کے قریب جائیں۔ اب میں نام نہیں بتا سکتا آپ لوگوں کے سامنے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ چیز کیسے ان کے اندر آ رہی ہے، یہ اتنی فحاشی لڑکیوں کے اندر، اللہ اکبر، جبکہ لڑکیاں ہماری جو خواتین ہیں یہ وہ امت مسلمہ ہیں کہ جن کے سامنے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جن کے سامنے زندگی ہو، جن کے سامنے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کی جن کے سامنے زندگی ہو، جن کے سامنے ان کی حیا اور پاک دامنی ہو۔ کیوں یہ ماحول کریٹ ہوا؟ کیوں یہ اس دین سے الگ تھلگ ہٹیں؟ کیونکہ ہم نے جب ان کو ایسے کالج اور ایسی یونیورسٹی کے اندر داخل کیا جہاں پر دینی ماحول نہیں تھا، جہاں پر صرف دنیاوی تعلیم تھی، اور ایسی تعلیم جو ہمیں دین سے الگ کرنے والی تھی، جہاں پر ہم نے کوئی غور و آج کون سا باپ یہ دیکھتا ہے جا کر کہ ہماری لڑکیاں جو رہ رہی ہیں وہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کس طرح سے رہ رہی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کیا پڑھ رہی ہیں۔ اور اگر کوئی دینی مدرسہ ہو، دینی مرکز ہو، کوئی مدرسہ ہو، مکتب ہو، مسجد میں آپ نے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج دیا، حافظ صاحب قاری صاحب نے ایک تھپڑ بھی مار دیا تو فوراً ہاتھ پکڑ کے لے کے آتے ہیں کہ تم نے ہمارے بیٹے کو مارا کیوں، تم نے ہمارے بچے کو مارا کیسے، فوراً یہ کریں گے۔ وہاں کیسے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں جو زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اور یہ اس فیلڈ میں جا کر اپنی زندگی کو جو برباد کر رہی ہیں، نہ پڑھ رہی ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں، نہ تعلیم سے مطلب، نہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بلکہ جو بربادی کا شکار ہو رہی ہیں، اس میں نہ کہیں اس میں ان کے والدین کا بھی ہاتھ ہے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو مدرسے اور کالج کے اندر بھیج تو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان بچوں کی خبر نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی خیر و خبر رکھیں، اور ان خواتین کو چاہیے، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ ویڈیوز جاتی ہیں سوشل میڈیا پر، یوٹیوب اور فیس بک پر، تو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو، آپ لوگوں کو بھی اور تمام بعد میں دیکھنے والوں کو بھی، کہ اپنے آپ کو بچا لو، اپنی عصمت کو بچا لو، ورنہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کے دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں رب فرماتا ہے کہ اقرأ کتابک، اللہ الٹے ہاتھ میں گناہگار کے نامہ اعمال دے گا اور کہے گا پڑھ اپنی کتاب، اور عورتوں کو جو پکڑا جائے گا ان کی چوٹیوں سے پکڑا جائے گا قیامت کے دن، اور مردوں کے منہ میں ہاتھ ڈال کے ان کو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا لا کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور گناہگاروں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، وہ عورتیں، وہ مرد، وہ لڑکے، وہ لڑکیاں جو راتوں میں فحاشی، مکاری، گناہگاری میں اپنی راتوں کو گزارتی ہیں، جب قیامت کے دن وہ آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہوگا اور سارے لوگ کھڑے ہوں گے، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں گے، جہاں امام حسین علی مقام علیہ السلام بھی ہوں گے، جہاں کربلا بھی ہوگی، جنگ بدر بھی ہوگی، جنگ احد والے بھی ہوں گے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا بھی تشریف فرما ہوں گی، سارے لوگوں کی موجودگی میں اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، گناہگاروں کی فہرست میں لا کے ہمارے ان کالے کرتوتوں کا جو چٹھا ہے اگر وہ کھول دیا گیا، ہم اپنے نبی کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اپنی عظمت کو، اپنی عصمت کو، اپنی عصمت کو پہچانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بن کر زندگی گزارو۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے، الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے،
تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔